الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابھی جو آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے مجھے قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھنے کا جو شرف بخشا ہے اور آپ لوگوں کو جو سننے کا شرف بخشا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنی بلند بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں جہاں آبپاشی کا نظام نہیں ہوتا، وہاں انسان مادی وسائل کے باوجود پانی پہنچانے سے قاصر ہے، لیکن جب کبھی ابر رحمت برستا ہے تو ویرانوں میں گھاس اگاتی ہے، چٹانوں کے سینوں پر مردہ درخت ہرے ہو جاتے ہیں، مرجھائے ہوئے درخت ہریالی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی آمد پر بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ خدا تعالی کی رحمت سے ایمان کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے، بندے اپنے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، گھروں میں مسلمان خدا تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں پہلے بھی موجود تھیں، نمازی پہلے بھی موجود تھے، لیکن رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، گھروں سے، جھونپڑیوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سارا سال بندے اپنے مالک کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں،
لیکن برکات و انوارات کا یہ بے مثال مہینہ ایسا ہے جس میں خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ باقی مہینوں میں اگر رحمت خداوندی تقسیم کی جاتی ہے تو اس مہینے میں خدا تعالیٰ کی رحمت لٹائی اور برسائی جاتی ہے۔ ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ وہ موسمی پھل کھائے اور اس سے لطف اندوز ہو۔ اللہ رب العزت نے ان پھلوں میں ایسی لذت اور چاشنی رکھی ہے کہ اس کے استعمال سے بدن میں طاقت آتی ہے، دل کو سرور ملتا ہے اور طبیعت کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص پھلوں کی دکان کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کا جی للچاتا ہے، لیکن پھل وہی شخص کھا سکتا ہے جو اس کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر ہم میں سے اگر کسی نے یہاں ملتان سے کراچی جانا ہو تو ٹرین کے ذریعے 12 سے تقریباً 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور سفر کی جو تکلیف ہے وہ علیحدہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اگر یہی کراچی کا سفر اگر ہوائی جہاز سے کیا جائے تو یہ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ اب ہر مسافر کا جی چاہتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز سے سفر کرے، لیکن وہی شخص ہوائی جہاز پر سفر کر سکتا ہے جس کی جیب میں اس کا ٹکٹ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے ٹکٹ بھی روپیوں سے آتا ہے۔ جہاز پر سفر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جیب میں مال ہوگا، اور پھل بھی تب ہی خریدا جا سکے گا جب جیب میں مال ہوگا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے حضور حاضری بھی تب نصیب ہوگی جب دل میں ایمان ہوگا۔ مال کے بغیر دنیا نہیں بنتی اور ایمان کے بغیر آخرت نہیں سنورتی۔ اصل چیز ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج بھی بدقسمتی سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ دنیا میں برق زرق لباس پہننے والے آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں جو نور ایمان سے محروم ہوں گی وہ قیامت کے دن سب کے سب ننگے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ماشاءاللہ کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری توفیق کی بات ہے۔ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے رد کر دیتا ہے۔ سب بھائی مل کے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں ایمان سے بہراور فرمائے اور توفیق کی دولت عطا فرمائے۔ ایک نوکر اور اس کا مالک کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں نوکر کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی، تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ اے مالک، اگر اجازت ہو تو میں اس مسجد کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اب مالک نے اس کو اجازت دے دی اور وہ مالک خود مسجد کے باہر بیٹھ گیا۔ اب نوکر کو یہ توفیق حاصل ہوئی، نوکر کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اب مالک کو اتنی توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے ملازم کی طرح خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا۔ اب مالک جو ہے وہ باہر بیٹھا رہا۔ ملازم نے اپنے مالک الملک کے ساتھ راز و نیاز شروع کیے۔ اب نوکر کا اپنے رب کے ساتھ ایسا رابطہ ہوا کہ کافی دیر ہو گئی۔ اب مالک جو تھا وہ باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ مسجد کے اندر کوئی مولوی نہیں، کوئی مؤذن نہیں، کوئی واعظ کرنے والا نہیں، کوئی تبلیغی جماعت نہیں اندر، کوئی ایسا پروگرام نہیں اندر۔ یہ اکیلا ہی مسجد میں گیا تھا، نہ جانے کہاں کھو گیا ہے۔ جب کچھ تھوڑی دیر اور گزری تو باہر سے مالک نے اپنے نوکر کو آواز دی کہ بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، تو باہر کیوں نہیں آتا؟ اب اس نوکر نے جواب دیا کہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اب مالک نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ بھائی کون باہر نہیں آنے دیتا؟
تو اس نوکر نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں تاکہ وہ مہمان واپس گھر جا کر ہماری تعریف و توصیف کرے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا مہمان آ جائے جو ہمارے بچوں کے لیے کھلونے لائے، بہن بھائیوں کے لیے تحفے لائے، مٹھائیوں کے ڈبے لائے، پھلوں کے ٹوکرے لائے، تو ہم اس مہمان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اس کے آرام کا ہم پورا خیال رکھتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں۔ اپنے اس مہمان کی خاطر تواضع کے لیے اگر خود کو بھی اگر تکلیف دینا پڑے تو اس سے بھی ہم گریز نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک جو ہے یہ خدائی مہمان مہینہ ہے جو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے انبار لے کر آتا ہے، انوارات الہی اور تجلیات الہی کے انمول تحفے لے کر آتا ہے۔ یہ روحانی اور نورانی مہینہ ہمارے لیے دنیاوی مہمان سے ہزار ہاتھ درجے افضل اور بہتر ہے۔ اس مقدس اور پاکیزہ مہینے کا احترام اور اکرام کرنے سے یہ مہمان اللہ رب العزت کے سامنے ہماری تعریف و توصیف ہی نہیں بلکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حضرات محترم، دین کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر عبادت کا اپنا درجہ اور مقام ہے۔ نماز بڑی پاکیزہ اور اعلیٰ عبادت ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ دین کا ایک اہم رکن حج ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کا پاک ارشاد ہے کہ حج کرنے والا اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی کسی عبادت سے کم نہیں۔ مختصر یہ کہ دین کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے درجات اور فضائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میں نے جتنی بھی عبادات اور اعمال کا ذکر کیا ہے ان کا تعلق ظاہر سے ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور تمام نیک اعمال یہ ظاہری عبادت ہے۔ فقط صرف اور صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے۔ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں موجود نمازی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حج کے دوران بھی، حج کی ادائیگی میں بھی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور کوئی نہیں تو کم از کم زکوٰۃ لینے والا ہی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن روزہ رب العزت کی ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق مالک حقیقی اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کی عبادت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روزہ جیسی افضل عبادت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی تمام عبادات کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جب روزے کے اجر و ثواب لکھنے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ بندوں کے اچھے اعمال پر پروردگار عالم نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کو خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ فرمایا اچھے اور نیک اعمال کی جزا جنت ہے اور جنت میں نہریں بہتی ہیں۔ جنت ہمارے لیے ایک تصوراتی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت مومنین کے لیے ہے اور مومنین جنت کے لیے ہیں۔ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، حج کرنے سے جنت ملتی ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے جنت ملتی ہے، ہمسایوں کا حق ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جنت ملتی ہے، صالح اعمال سے جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ رب العزت کی ایسی پسندیدہ عبادت ہے جس کے رکھنے سے جنت بھی مل جاتی ہے اور جنت والا بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے خدا ذوالجلال کا پاک ارشاد ہے کہ میرے روزہ دار کے منہ کے بو بھی جنت کی خوشبو کے برابر ہے۔
حضرت ربیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے. ان کا واقعہ مشکوہ شریف میں بیان ہوا ہے. ایک دن انہوں نے سرکار دو جہاں کو وضو کروایا تو رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیہ مانگ تو کیا چاہتا ہے. تو میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ نبوت کے مزاج شناس تھے. اس وقت اگر ہم لوگ ہوتے تو یقیناً کوئی دنیاوی چیز مانگتے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، فیکٹری چاہیے، کارخانہ چاہیے، سونا جائیداد چاہیے، زمینیں چاہیے. ہم کوئی دنیاوی ڈیمانڈ رکھتے. تو لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب جاننے والے جو تھے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. حضرت ربیہ نے دیکھا کہ تاجدار رسالت مآب کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے. فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں. ان کا مقصود یہ تھا کہ یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں ہمیں آپ کی غلامی نصیب ہوئی ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں آپ کی غلامی نصیب ہو جائے. ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے ہیرے جواہرات اور موتی اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینک دیے. کہا تھا ان کو چن لو، اور خود وہ گھوڑے پر سوار جو ہے وہ آگے چل دیا. اب وہ تھوڑا دور جا کر وہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ایک غلام اجاز بھی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے. تو پوچھا، اے اجاز کیا تجھے ہیرے موتی نہیں چاہیے؟ اجاز نے جواب دیا کہ جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے. جب موتیوں والا مل جائے تو موتی خود بخود مل جاتے ہیں. اب جسے جنت والا مل جائے اسے جنت کا سرتاج بھی مل جاتا ہے. تو میرے بھائیوں رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مقدس اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے. روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور شیطان کو قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے. رمضان المبارک کی وجہ سے بندوں کے اندر زیادہ تر نیکی کا ظہور ہوتا ہے. انسانوں کے دل خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے لبریز ہو جاتے ہیں. اس لیے مالک حقیقی مومنین کے لیے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے صورتیں پیدا کر دیتے ہیں. بزرگوں کا خیال ہے کہ روزہ دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا. اسی طرح ایک مومن رحمت خداوندی کے سائے میں ہوتا ہے اور وہ روزے کی برکت سے گناہوں اور معصیت سے محفوظ رہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں پروردگار عالم ہر رات آسمان پر نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ مالک کائنات اپنے بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی طالب رزق جو مجھ سے مانگے میں اس کو کشادہ رزق عطا کر دوں. ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت دے دوں. ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر اس کے گناہ بخش دوں. ہے کوئی بے اولاد میں اس کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں. بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اس لیے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پروانہ مغفرت عطا کر دیا جائے گا اور اسے دوزخ سے پروانہ مغفرت مل جائے گا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، اس کو بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا، یعنی اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس حدیث کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انفرادیت صرف اور صرف روزہ جیسی عبادت کو ہی حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں، پروردگار عالم کو راضی کرنے کا نام دین ہے۔ ایک بدو خرید و فروخت کی غرض سے مدینے میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا چرچا بھی سن رکھا تھا۔ اب وہ بدو مسجد نبوی پہنچا اور اپنے اس اونٹ پر سوار ہی اس اونٹ پر بیٹھے بیٹھے جب اس نے لوگوں سے سرکار دو عالم کے بارے میں پوچھا، تو جیسے ہی اس بدو نے امام الانبیاء کے چہرہ انور دیکھا تو فوراً بے اختیار کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آیا۔ اب وہ فوراً اپنی سواری سے اتر کر دربار رحمت میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں مدینے کی سائیڈ میں، یعنی کہ میں مدینے کے کسی گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، کہ میں تجارت کی غرض سے آیا تھا کہ سوچا کہ میں چہرہ نبوت دیکھ لوں۔ یا رسول اللہ، میں نے جیسے ہی آپ کی زیارت کی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب یا رسول اللہ، مجھے دین کے بنیادی احکامات بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو سے عرض کی کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو کبھی کبھار نفل بھی پڑھ لیا کرنا، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اس بدو نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنگل میں بھیڑ اور بکریاں چراتا ہوں، میرا کام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فرض نماز جو ہے وہ میں ضرور ادا کروں گا، فرض کبھی نہیں چھوڑوں گا، البتہ جو نوافل ہیں اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، نوافل کا میں وعدہ نہیں کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 30 روزے فرض ہیں، اگر ہو سکے تو کبھی کبھار نفل روزے بھی رکھ لیا کرنا۔ تو اس بدو نے پھر وہی جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں رمضان المبارک کے روزے ضرور رکھوں گا، البتہ میں نفلی روزوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر نبی کریم نے عرض کی کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، موقع ملے تو ایک دفعہ حج ضرور کر لینا، اس کے علاوہ عمرے کا بہت اجر و ثواب ہے، وہ بھی اگر موقع ملے تو عمرہ بھی کر لیا کرنا۔ تو اس بدو نے انتہائی سادگی سے جواب دیا، عرض کی کہ حضور، میں حج جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور کروں گا، البتہ میں کام کاج کی زیادتی کی بنا پر عمرے کی جو عمرے کی سعادت ہے اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے میں معذور ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس بدو سے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، سال میں جتنا تمہارے حصے کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ضرور ادا کر دینا، اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو کبھی کبھار صدقہ اور خیرات بھی کر دیا کرنا، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو اس بدو نے عرض کی کہ اے میرے آقا، میں اپنے حصے کی جو زکوٰۃ ہے سال میں ایک دفعہ وہ میں ضرور نکالوں گا، البتہ میں یا رسول اللہ خود غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں صدقہ اور خیرات کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ بدو سرکار دو عالم سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ تو نبی پاک نے اپنے پاس بیٹھے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر دنیا میں کسی جنتی کی زیارت کرنی ہو تو اس بدو کو ایک دفعہ پھر دیکھ لو، یہ جنت میں جائے گا۔
تو میرے بھائیوں یہ دین کتنا آسان ہے، صرف ہم لوگوں نے اس دین کو مسئلے مسائل میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ وہ بدو جانتا تھا کہ فرض کیا ہے اور نفل سے کیا مراد ہے، اس لیے جب فرض کا حکم ہوتا تو فوراً وہ لبیک کہتا، جب نفل کی بات آتی وہ فوراً معذرت کر لیتا۔ تو میرے بھائیوں اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ فرض کیا ہوتا ہے، اگر ہم فرض کو سمجھ لیں کہ فرض کی اہمیت کیا ہے تو دین کے معاملے میں ہم کبھی بھی سستی اختیار نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں نماز فرض ہے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مریض ہے، بستر پر ہے، وہاں بھی اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم ہے کہ اگر نماز کوئی شخص بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی پڑھنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے تو پھر وہ اشاروں سے نماز پڑھ لیا کرے۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو جہاں کہیں بھی پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے شاندار لقب سے یاد کیا ہے۔ قرآن مجید میں مالک الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بے شمار احکامات صادر فرمائے ہیں۔ ان احکامات کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے ہی مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اگر نماز کا حکم دیا تو یہی لقب استعمال کیا، اگر روزے کے احکامات صادر فرمائے تو یہی لقب اختیار کیا، اگر زکوٰۃ دینے کا آرڈر دیا تو بھی اسی لقب سے یاد کیا، اگر عدل اور انصاف کی بات ہوئی تو اسی لقب سے پکارا، اگر حج کے لیے کہا تو بھی یہی لقب اختیار کیا، اگر اس امت کو جمعے کی نماز کے لیے تاکید فرمائی تو بھی اسی لقب سے یاد کیا، اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے محبوب کا درود پاک بھیجنے کا حکم دیا تو بھی اسی لقب سے یاد کیا ہے، اگر ناداروں کی امداد کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے، خدا کی خدائی کے لیے اسی لقب سے یاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس امت کو اگر برے کاموں سے روکنے اور شیطانی اعمال سے باز رہنے کا حکم دیا تو بھی اے ایمان والوں کہہ کر ہی پکارا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک دو جگہ پر نہیں، بے شمار جگہوں پر مولا کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کے خوبصورت لقب سے یاد کیا ہے۔ انسان ذات برادری پر فخر نہ کرے، عربی اجمی ہونے پر فخر نہ کرے، افغانی ہندی ہونے پر نہ آئے، راجپوت، ارئی، قریشی، انصاری، چوتا، انصاری ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ذات اور برادریاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا ہے کہ یہ ذات اور برادریاں صرف تمہاری پہچان اور تعارف کے لیے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ فخر کی بات صرف ایک ہی ہے، فخر کی صرف ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے بھی سچے دل سے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان کے سائے میں آ گیا، وہ ایمان کی چھت کے نیچے آ گیا، وہ ایمان کے سائبان کے نیچے آ گیا، اسی ایمان کی بدولت یا ایھا الذین آمنوا کہلانے کا مستحق ٹھہر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر مجھ گنہگار امتی تک اللہ رب العزت نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے سب کو ایک ہی سائبان رحمت کے نیچے پناہ دے کر مولا کریم نے ہم سب کو اس عظیم لقب سے یاد کیا ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت نے یہی لقب یا ایھا الذین آمنوا سے ہی نوازا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا اعزاز اور سعادت ہے، اور بدقسمتی سے کتنی ستم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کی اس پیاری امت کو اے ایمان والوں کہہ کر پکار رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں تفرقہ ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ اپنے عظمتوں والے پیغمبر کے ساتھ غداری نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کھول کر تو دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کسی فرقے میں مت جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص کسی ہنستے بستے گھر میں خوشی کے چراغ گول کرنے کے لیے اس گھر کے اندر نفاق کا بیج بو دے، بیٹے کو باپ سے لڑا دے، بیٹی کو ماں سے لڑا دے، بہو کو ساس سے ٹکرا دے، بیوی کو خاوند کے خلاف کر دے، تو پھر اس گھر کا انجام کیا ہوگا؟ ایک ہنستے مسکراتے گھرانے کو تباہ و برباد کرنے والے شخص سے زیادہ کمینہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی ایک گھر کی ہی طرح ہے۔ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تفریق پیدا کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپس میں لڑاتا ہے، تو اس شخص سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی کل امت کے افراد کو یا ایھا الذین آمنوا کا لقب اس لیے دیا ہے کہ میرے محبوب کی امت جو ہے وہ متحد رہے۔ تو میرے بھائیوں، جس امت کے لوگوں کا خدا ایک، رسول ایک، کلمہ ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، منزل ایک ہے، تو اسی جماعت کا نام قرآن مجید میں اسی جماعت کا نام قرآن مجید کی زبان میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، آمنو رکھا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب بھائی مل کے دل سے گر گرا کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے ایمان والوں کی جماعت سے ہی وابستہ رکھے، اور اپنی رحمت سے اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان والوں کی جماعت کا رضاکار سپاہی بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔